السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم القرآن کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی 2 ایپیسوڈز میں ہم تفسیر القرآن بالقرآن کی اقسام کو زیر بحث لائے ہیں۔ اب بھی تفسیر القرآن بالقرآن یعنی قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے سے اس بحث کو، اس بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے کہ قرآن پاک میں 20 آیات ہیں جن میں غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ پکارنے والوں کو مشرک کہا گیا۔ اگر ان آیتوں کو مطلق رکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حاضر، غائب، زندہ، مردہ کسی کو نہ پکارو، لیکن یہ معنی خود قرآن کی دوسری آیات کے بھی خلاف ہیں اور عقل کے بھی خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم والرسول یدعوکم فی اخراکم ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ انہیں ان کے باپوں کے نسبت سے پکارو اور رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے تھے۔ اے ابراہیم، پھر ان ذبح کیے ہوئے مردہ جانوروں کو پکارو، وہ تم تک دوڑتے آئیں گے۔ یہ 3 مختلف آیات ہیں۔ ان میں زندوں اور مردوں کے پکارنے کا ذکر ہے۔ نیز ہم دن رات ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نماز میں بھی حضور علیہ السلام کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہٰذا ضرورت پڑی کہ ہم قرآن شریف سے ہی پوچھیں کہ ممانعت کی آیتوں میں پکارنے سے کیا مراد ہے، تو قرآن شریف نے اس کی تفسیر یوں فرمائی وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہو تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہ دوسری آیت میں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ان آیتوں نے بتایا کہ جن آیتوں میں غیر خدا کو پکارنے سے روکا گیا ہے وہاں اسے خدا سمجھ کر پکارنا یا اللہ کے ساتھ ملا کر پکارنا مراد ہے، یعنی پوجنا۔ لہٰذا ان آیتوں کی تفسیر سے تمام ممانعت کی آیتوں کا یہ مطلب ہوگا۔ اس تفسیر سے مطلب ایسا صاف ہو گیا کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا۔ نیز اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا انہیں پکارے جو اس کی قیامت تک نہ سنے اور انہیں اس کی پکار کی خبر تک نہیں۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ اس آیت میں صاف طور پر پکارنے کو عبادت فرمایا کہ قیامت میں یہ بت ان مشرکوں کی عبادت یعنی اس پکار کے منکر ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ پکارنے سے وہی پکارنا مراد ہے جو عبادت ہے، یعنی الہ سمجھ کر پکارنا۔ اس لیے عام مفسرین ممانعت کی آیات میں دعا کے معنی پوجا کرتے ہیں۔ جب وہابیوں نے ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی پکار کیے اور پھر بات بنانے کے لیے اپنے گھر سے ہی قیدیں لگائیں کہ پکارنے سے مراد ہے دور سے پکارنا، ما فوق الاسباب پکار سننے کے عقیدے سے پکارنا یا مردوں کو پکارنا، بالکل غلط ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ یہ قیدیں قرآن نے کہیں نہیں لگائیں، دوسرا اس لیے کہ یہ تفسیر خود قرآنی تفسیر کے خلاف ہے، اور تیسرا اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم اجمعین نے مردہ کو بھی پکارا ہے اور دور سے سینکڑوں میل پکارا ہے، اور وہ پکار سنی گئی ہے، جیسا کہ باب مسائل القرآنیہ میں بیان ہوگا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ تفسیر باطل ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی مزید وضاحت اگلی ایپیسوڈ میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔